جو ریاکاری کرتے ہیں. ریاکاری کس میں؟ نماز میں ریاکاری کرتے ہیں, دکھاوے کے لیے پڑھ لیتے. اچھا, اور ریا کا معاملہ اس سے بھی وسیع ہے. صرف نماز کے اندر ریا مت لو اس لیے کہ ہم نے یراؤن کے بعد فی الصلاۃ نہیں کہا ہے, بلکہ نماز میں بھی ریا ہوتی ہے, ریاکاری سے لوگ نماز پڑھتے ہیں. اور دوسرے یہ کہ کسی بھی عمل میں ریا نہیں ہونا چاہیے, ریا نہیں ہونا چاہیے. یہاں ایک عجیب و غریب نکتہ جو آپ آج یہاں سے لے کر جائیں گے, آپ میری طرف بالکل متوجہ ہو جائیے. یہ نکتہ اگر آپ نہیں سمجھے اور آپ لے کر نہیں گئے تو ہماری اس نشست کا انعقاد پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا. سہو کیسے پیدا ہوتا ہے اور ریا کا وجود کب ہوتا ہے, تب نہ بچیں گے. سہو کیسے پیدا ہوتا ہے؟ سہو مانے غفلت. یہ غفلت کیسے پیدا ہوئی نماز میں, اور ریا کیسے پیدا ہوتا ہے, ریا کا وجود کیسے ہوتا ہے, بتایا جائے کہ سہو کیسے پیدا ہوتا ہے, ریا کیسے وجود میں آتا ہے, تب نہ ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم کیسے بچیں غفلت سے, سہو سے اور ریا سے. صوفیہ بھی تشریف فرما ہے, علماء کرام بھی ہیں, اسکالرس بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے ادب و احترام کے ساتھ یہ نکتہ ان کے حضور کی خدمت میں. غفلت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب دل پر, میری طرف متوجہ ہو جائیے, غفلت کب پیدا ہوتی ہے, سہو کب پیدا ہوتا ہے؟ جب دل پر اللہ کے بجائے نفس کا غلبہ ہو جائے, نفس حاکم ہو جائے. دل پر اللہ کی حکومت ختم ہو کر کے نفس کی حکومت ہو جائے تو نفس امارہ کا کام ہی ہے دل کو غافل کر دینا ہے. تو دل میں غفلت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالی کی حکومت دل پر سے ختم ہو جائے اور نفس کی حکومت دل کے اوپر ہو جائے, تب غفلت پیدا ہوتی ہے. اچھا, ریا کب پیدا ہوتی ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالی خالق کی محبت دل سے نکل کر, دماغ سے نکل کر مخلوق کی محبت داخل ہو جائے تب ریا پیدا ہوتی ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے, تو خالق کو خوش کرنے کے لیے اگر کرتا تو اخلاص ہوتا. لوگ دیکھیں کہ میں بڑا نمازی ہوں, لوگ دیکھیں کہ میں بڑا پرہیزگار ہوں, لوگ دیکھیں کہ میں دین کا بڑا کام کر رہا ہوں. ریا کس لیے؟ مخلوق کو دکھانے کے لیے. تو جب دل کے اوپر سے اللہ کی حکومت ختم ہو جائے, نفس امارہ کی حکومت ہو جائے تو غفلت پیدا ہوتی ہے. اور خالق کو خوش کرنے کے بجائے آدمی جب مخلوق کو خوش کرنے میں لگ جائے تو ریا پیدا ہوتی ہے. اور نقطہ ملحوظ رکھا جائے کہ اگر یہی دونوں چیزیں قربان کر دی جائیں رب کی بارگاہ میں, نفس کو قربان کر دیا جائے اور مخلوق کو قربان کر دیا جائے, تب توحید کامل پیدا ہوتی ہے. نماز کے سینس میں توحید کامل کا بیان ہے. قربان جائیے اس انداز بیان کے اوپر. نفس کو قربان کر دو, مخلوق کی محبت کو قربان کر دو. جب یہ دونوں محبتیں رب کی بارگاہ میں بھیٹ کر دی گئی, قربان کر دی گئی, تب توحید کامل وجود میں آتی ہے. اب توحید کامل کیا ہے, مختصر کسی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں اگر یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا ہے. مخلوق کی وجہ سے ریا پیدا ہوتی ہے, نفس کی وجہ سے غفلت پیدا ہوتی ہے. ان دونوں چیزوں کو قربان کر دو, توحید کامل وجود میں آ جاتی ہے. فویل للمصلین, نماز کے بیچ میں توحید کا تذکرہ. کیا انداز بیان ہے, سبحان اللہ. کیسی سورہ, ایسی کتاب ہم لوگوں کے پاس ہے, پھر بھی ذلیل و خوار ہیں پوری دنیا میں. کیا کہا جائے, اتنا رویا جائے, ماتم کیا جائے. بقول پروفیسر اشفاق انجم کے, کرچیاں چن رہا ہوں پلکوں سے, خواب ٹوٹے ہوئے زمانہ ہوا آج. کیا ہم لوگ چنو کرچیاں چن رہا ہوں پلکوں سے,
پوری پوری دیوان دی جا سکتی ہے اس شعر کے بدلے. کرچیاں چن رہا ہوں پلکوں سے، خواب ٹوٹے ہوئے زمانہ ہوا. اساتذہ فنی ایسا شعر کہہ سکتے ہیں. تو ریا نماز میں نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کسی بھی عمل میں ریا نہیں ہونی چاہیے. اب یہاں ایک نکتہ ہم بتا دیں کہ ریا کا حکم کیا ہے. ہم کوئی کام کرنے کے لیے گئے، ریا آ گئی، ریا کا عمل دخل ہو گیا، اب مشرک ہو گئے ہم. حدیث میں تو یہ ہے کہ عبادت میں اگر مخلوق کی خوشنودی بھی داخل کر دی گئی تو شرک ہے. ریا کو اس وجہ سے شرک آ گیا. اور یہ میں نے کہا حدیث میں، حدیث پڑھ دیتا ہوں. ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الخفی قالوا وما الشرک الخفی یا رسول اللہ قال الریا. آپ نے فرمایا میری امت کے اوپر مجھے سب سے زیادہ خوف جانتے ہو کس بات کے اوپر ہے؟ بڑے شرک سے نہیں، شرک خفی سے. ہلکا شرک. لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ ہلکا شرک کیا ہے؟ وما الشرک الخفی، جو خفی جلی کے مقابلے میں. شرک خفی کیا ہے اللہ کے رسول؟ جس سے امت کے تعلق سے آپ ڈر رہے سب سے زیادہ. ان اخوف ما اخاف علیکم، تمہارے اوپر میں سب سے زیادہ جو ڈر رہا ہوں شرک خفی ہے. وہ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول شرک خفی کیا ہے؟ نے فرمایا الریا. کوئی کام اللہ کے لیے نہ کر کے آدمی اس میں مخلوق کی خوشنودی بھی چاہے، ریا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو شرک خفی ہے تو آدمی مشرک ہو گیا؟ نہیں، مشرک نہیں ہو. جس عمل میں اس نے شرک داخل کر لیا، ریا داخل کر لیا، وہ عمل مقبول نہیں ہے. یہ ریا کا حکم ہے. یعنی مومن کبھی ریاکار ہو سکتا ہے، یہ نقطہ یاد رکھا جائے. جی ریا کی وجہ سے وہ کافر نہیں، وہ اب بھی مومن ہے. یعنی بعض مومن ریاکار ہے، بعض ریاکار مومن ہے. نسب اربعہ میں سے عموم خصوص من وجہین کی نسبت. بعض مومن ریاکار، بعض ریاکار مومن ہے. بعض الحیوان ابیض و بعض الابیض حیوان. نسب اربعہ میں سے چوتھی نسبت عموم خصوص من وجہین کی. تو ایسا مت کہو کہ کسی نے اگر ریاکاری سے کوئی کام کر دیا تو دائرہ ایمان سے خارج ہو گیا. مومن ریاکار ہو سکتا ہے، لیکن جس عمل میں اس نے ریاکاری کی ہے اللہ کہہ رہا ترکتہ وشرکہ، میں نے اس کو چھوڑ دیا، اس کے شرک کو چھوڑ دیا. اس کا مطلب اس کا وہ عمل مقبول نہیں ہے. دوسرا کام جو خالص لوجہ اللہ کرتا ہے وہ عمل مقبول ہے. جس عمل میں ریا آ گیا، شرک آ گیا، شرک خفی آ گیا، وہ عمل اللہ قبول نہیں کرتا. بقیہ وہی بندہ جو اس معاملے میں ریاکاری کر رہا ہے، جیسے دوسرے معاملے کے اندر اگر خالص لوجہ اللہ کوئی کام کر رہا ہے اللہ اسے قبول کرے گا. کسی شاعر نے ایک شاعر سے سوال کیا کوئی نصیحت کیجئے. بولتا ہے کیا بولتا ہے؟ بہت سارے سوالات کیے اس نے. دنیا کیا ہے، موت کسے کہتے ہیں، عشق کسے کہتے ہیں، محبت کسے کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. آخر میں پوچھتا ہے، آخر میں یہ کہتا ہے کوئی نصیحت کیجئے. جانتے ہیں شاعر کیا نصیحت کر رہا ہے؟ انسان کو لازم ہے رہے دور ریا سے. انسان کو لازم ہے رہے دور ریا سے، یہ چیز جدا کرتی ہے بندے کو خدا سے. انسان کو لازم ہے رہے دور ریا سے، یہ چیز جدا کرتی ہے بندے کو خدا سے. اس لیے کہ عبادت کوئی خالص رہی نہیں جاتی اگر اس میں اللہ کی خوشنودی کے بجائے اللہ کی خوشنودی کے ساتھ مخلوق کی خوشنودی بھی داخل کر دی گئی. تو کسی عمل کو ریا کی آماجگاہ نہیں بننے دینا چاہیے. ہر کام خالص لوجہ اللہ.